اٹلی اور 2-3 اور ممالک میں آلریڈی پہلے سپلائی کر بھی چکے ہیں، اور ابھی بھی ان کا ان جیکٹس کے بارے میں یہی خیال تھا۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ یہ جو منشیات ہے اس کی سپلائی تعلیمی اداروں میں بھی کی جاتی تھی۔ پلز کی جہاں تک بات ہے تو جو بھی گروپ ہم پلز کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ ینگ جنریشن ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ 2 مختلف ممالک میں انہوں نے سپلائی کی ہے، تو کیسے انہوں نے سپلائی کی ہے؟ کیونکہ ایئرپورٹس وغیرہ پہ یہ اسکیننگ مشینیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ یہ 1 سے 1.5 کروڑ کے درمیان یہ مالیت کی ہے۔ یہ اوریجنل آئس ہے، اوریجنل ہیروئن ہے، اور یہ ہائی کوالٹی ڈرگز کی جو ایک کارخانہ ہوتا ہے، یہ بیسیکلی وہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں امیر معاویہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وقت ڈیجیٹل۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ایس پی فقیر آباد ڈویژن کے آفس میں۔ فقیر آباد ڈویژن کی پولیس نے ایک اہم اور کامیاب کارروائی عمل میں لائی ہے، جس میں فقیر آباد ڈویژن کی پولیس نے بین الاقوامی سطح پر منشیات سمگلنگ میں ملوث نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے۔ اسی طرح منشیات بنانے والی فیکٹری بھی سیل کی ہے۔ اس سلسلے میں ایس پی فقیر آباد ڈویژن ریشم جہانگیر باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کریں گی، ان سے خصوصی بات چیت بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی فقیر آباد ڈویژن ریشم جہانگیر موجود ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ شکریہ میڈم ٹائم دینے کا۔ کارروائی کے حوالے سے بتائیے گا۔ بالکل، یہ حامد کالونی ہے پہاڑی پورہ کے علاقے میں۔ وہاں پر یہ ایس ایچ او صاحب اور ڈی ایس پی صاحب کی موجودگی میں ایک ہم نے کامیاب ریڈ کنڈکٹ کی ہے، جس میں جو وہاں پر ایک منظم کارخانہ کام کر رہا تھا، جو منشیات کو جیکٹس کے اندر سلائی کر کر انٹرنیشنلی اور نیشنلی دوسرے صوبوں میں بھی اسمگل کرتا تھا، اس کا ایک نیٹ ورک ہم نے بے نقاب کیا ہے، اور موقع کے اوپر ہمیں 1 کروڑ سے زائد منشیات کی ریکوری بھی ہوئی ہے، اور 2 ملزمان بھی ہم نے موقع پہ اریسٹ کیے ہیں، اور انٹروگیشن میں اور ڈیورنگ کسٹڈی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم دیگر ملزمان تک بھی پہنچ سکیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ بین الاقوامی سطح پہ بھی اسمگلنگ کرتے تھے؟ بالکل، یہ جو جیکٹس یہ سلائی کر کے اس میں منشیات بھر رہے تھے، انیشیل جو انٹروگیشنز ہیں اس میں یہ سامنے آیا کہ یہی جیکٹس یہ اٹلی اور 2-3 اور ممالک میں آلریڈی پہلے سپلائی کر بھی چکے ہیں، اور ابھی بھی ان کا ان جیکٹس کے بارے میں یہی خیال تھا کہ یہاں سے یہ سلائی کر کے اس کو سارے کو مینج کر کے تو پھر یہ انٹرنیشنلی اسمگل کریں گے۔ جو دیگر ملزمان ہیں جو اس سارے پیٹرن پہ انوالو ہیں، جو باہر تک اس کو پہنچاتے ہیں، اس میں ہم نے ان کے کال ڈیٹا ریکارڈ اور واٹس ایپ اور ایزی پیسہ سے ہم نے ٹارگٹس نکالے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کچھ دنوں تک اس میں بھی کامیابی ہمیں ملے گی۔ جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ 2 مختلف ممالک میں انہوں نے سپلائی کی ہے، تو کیسے انہوں نے سپلائی کی ہے؟ کیونکہ ایئرپورٹس وغیرہ پہ یہ اسکیننگ مشینیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو کیسے انہوں نے یہ چیز جو ہے ممکن بنایا ہے؟ جو ہماری یہ ابھی کی کارروائی ہے وہ بیسیکلی اس کارخانے کے اوپر ہماری چھاپہ زنی ہوئی جہاں پر یہ ساری سلائی ہو رہی تھی، اور جو مال یہ لوگ ریسیو کر کے آگے اس کو سپلائی کر رہے تھے۔ اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹروگیشن میں ہمیں وہ ٹارگٹ بھی سامنے آیا ہے جو بیسیکلی ان کو مال دیتا تھا، اور پھر جب یہ جیکٹس کی ساری برابر کر لیتے تھے تو پھر یہ مال لے جا کے آگے سپلائی کرتا تھا۔ اس ٹارگٹ کے اوپر ہم نے کام شروع کیا ہے۔ جب انشاءاللہ وہ اریسٹ ہوگا تو وہ بھی اپنا طریقہ واردات ہمیں بتائے گا، اور اس کو ہم فائل کے اوپر لے کر آئیں گے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوگا انشاءاللہ کہ جو بارڈر کراس کرنے کی طریقہ ہے وہ کہاں سے یہ لوگ لے کر جاتے ہیں، اور جو اے این ایف یا دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہم کوارڈینیٹ کر کے تو ایک کوشش کریں گے کہ ایک منظم کارروائی ہو سکے، تاکہ پورا جو نیٹ ورک ہے اس کو ہم A to Z سارا ختم کر سکیں۔ جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ یہ فیکٹری گھر میں قائم کی گئی تھی، یہ گھر کس کا تھا؟ یہ گھر جو ہمارا مرکزی ملزم عمران ہے اس کے بھائی کا ہے، لیکن انیشیل جو ہم نے دیکھا ہے وہ باہر ہوتے ہیں، تو یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس گروہ کا حصہ ہیں۔ تو یہ جو گھر ہے یہ اس کارخانے کی جتنی ان کو پروفٹ ہوتا تھا اسی سے یہ گھر بھی چلا رہے تھے، اور اسی کے مال سے ان لوگوں نے یہ گھر خرید کے یہاں پر رکھا بھی ہوا تھا۔ تو جو ابھی کے لیے ہم نے فیکٹری کو سیل کیا ہے، اور آگے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انٹروگیشن میں اور انویسٹیگیشن میں یہ چیز سامنے آئے گی کہ یہ اسی منشیات کا جو دھندا ان کا چل رہا تھا، اس کارخانے کو جو یہ چلا رہے تھے، اسی کے پروفٹ سے، اسی کے مال سے انہوں نے یہ گھر بھی خریدا ہے، اور اسی گھر میں یہ اپنا سارا مکروہ دھندا چلا رہے تھے۔ صحیح ہے جی۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ یہ جو منشیات ہے اس کی سپلائی تعلیمی اداروں میں بھی کی جاتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو پلز کی جہاں تک بات ہے تو جو بھی گروپ ہم پلز کے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ ینگ جنریشن ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے۔
تو جو عمران نامی ملزم ہے اس کی جو انیشیل انٹیروگیشن ہوئی ہے اس میں اسلام آباد کے اس نے کچھ ٹارگٹس بتائے ہیں جن کو وہ پل سپلائی کرتا ہے اور آگے پھر وہ اپنے ریسیورز کو دیتے ہیں. تو ہم نے اس کے اوپر بھی ٹیمیں روانہ کی ہیں. انشاءاللہ اسلام آباد پولیس سے بھی ہم کوآرڈینیٹ کریں گے اور میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ ہم کچھ ایسے یونیورسٹیز اور کالجز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے جہاں پر ان کے ریسیورز موجود ہیں. جب انشاءاللہ انویسٹیگیشن وہاں تک پہنچے گی تو ہم اس چیز کو بھی تفتیش میں لے کر آئیں گے. جیسا کہ آپ نے بات کی کہ یہ اوریجنل آئس ہے، اس کی مالیت کتنی ہے؟ یہ جو ٹوٹل ہماری اس ریڈ میں ریکوری ہے یہ 1 سے 1.5 کروڑ کے درمیان یہ مالیت کی ہے. یہ اوریجنل آئس ہے، اوریجنل ہیروئن ہے اور یہ ہائی کوالٹی ڈرگس کی جو ایک کارخانہ ہوتا ہے بیسیکلی وہ ہے. تو اس میں مالیت ہم 1 سے 1.5 کروڑ کے قریب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اتنی مالیت کا ہے. پشاور کے شہری جو ہے یا رہائشی ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ پشاور کے جو رہائشی ہیں خاص طور پہ فقیر آباد ڈویژن کے جتنے رہائشی ہیں ان سے میرا ایک گلہ بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے ان کو کہ یہ جب کارخانہ پچھلے 5-6 مہینے سے یہاں پر مشکوک لوگوں کا آنا جانا بھی تھا اور پولیس کو ٹائملی انفارم اگر کیا جاتا وہاں کے محلے والوں کی طرف سے، لوکل لوگوں کی طرف سے، تو ہم بہت دیر پہلے اس کو ڈسمینٹل کر چکے ہوتے. تو میرا یہ پیغام ہے پشاور کے تمام عوام سے کہ الحمدللہ پولیس دن رات آپ کی خدمت اور آپ کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے. ہم انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں. ابھی آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد، اپنے محلے، اپنی گلی میں کوئی ایسا مشکوک فرد دیکھیں، کوئی ایسی مشکوک ایکٹیویٹی دیکھیں جو آپ کو لگے کہ یہ غیر قانونی ہے یا نقص امن کا باعث ہے، تو وہ آپ لوکل پولیس کو اوپر اعتبار کریں، ان کو انفارم کریں تاکہ ہم ٹائملی اس کے اوپر کارروائی کر سکیں. بہت شکریہ.